آپس میں گفتگو کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، اور ہماری ڈسکشن رانا صاحب، میں اور مریم اور دو تین اور ہمارے ساتھی تو آپس میں حالات جو ہیں پاکستان کے ان پہ بات چیت کر رہے تھے. تو اللہ فضل و کرم کرے گا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا. پاکستان مشکلوں سے باہر نکلے گا اور ہم نکالیں گے انشاءاللہ. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکے. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے پہلے بھی پاکستان کی بڑی خدمت کی ہے اور لوگ جانتے ہیں. اور آج جو پاکستان کا جو یہ میڈ مین جو ہے، میں میڈ مین کہہ رہا ہوں، آج جو حشر کر گیا ہے، آج اس کے 4 سال جو ہیں وہ ذرا میرے 4 سالوں کے ساتھ ذرا اس کا مقابلہ تو کریں، اور پھر خود لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے دور میں کیا حالات تھے اور لوگ کتنے خوشحال تھے، اور آج اس کے 4 سالوں میں لوگ کتنے بدحال ہوئے ہیں. ہم اس کا ورثہ جو ہے وہ ہم نے پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے یہ حکومت سنبھالی ہے، اور ورنہ اس نے جو حالات پیدا کر دیے تھے پاکستان کے، وہ تو ایک بالکل تباہی کے کنارے ہم چلے گئے. تو آپ میری بہت ساری ویڈیوز سن چکے ہیں، میری باتیں سن چکے ہیں اس کے دور میں جو میں نے کی تھی، اور شاید میرا آپ گجرانوالہ کا جلسہ بھی یاد کریں جب میں نے کہا تھا کہ یہ خرابی یہ ذمہ دار ہیں، یہ خرابی ہے یہ ذمہ دار ہے. اور اس میں میرا خیال ہے کہ ہر بات کھول کے رکھی تھی میں نے. تو میں تو اپنا سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ملک ہے اس کے ساتھ جو ستم ظریفیاں ہوئی ہیں، جو ظالمانہ سلوک کیا گیا ہے، اس کو بتانا یہ میری ذمہ داری ہے. عوام تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے، اور اس کو ٹھیک کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. کیا آپ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، جن کا نام آپ نے گجرانوالہ اسپیچ میں لیا؟ جی آپ سب جانتے ہیں ہماری پاکستان کو اپنی ذات کے گرد گھمایا ہے. اس قوم کے ساتھ گھناؤنا مذاق کیا گیا، اپنی ذات کے گرد پاکستان کو گھمایا ہے. پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہو سکتی ہیں؟ کیوں نہیں بن سکتی؟ وہ کوئی کیا یہ نواز شریف اگلے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہوں گے آپ کی پارٹی کی طرف سے؟ 100%. اور اس نے جو ہے وہ خود سے پہلے کہا کہ میں جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے رہا، اور اس نے ان لوگوں سے جو ان سے ناراض تھے، کوئی تقریباً 12-13 لوگ، ان کو قرآن پاک پہ حلف دیا کہ جی آپ مجھے اعتماد کا ووٹ دے دیں، میں اسمبلی نہیں توڑوں گا. اور بعد میں جو ہے اس نے پھر اسمبلی توڑی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اسے جو ہے وہ قرآن پاک کی بھی پھٹکار پڑے گی، اور وہ اپنے انجام کو پہنچے گا جو اس نے 2 نمبری کی ہے. اس کے علاوہ ہمارا نمبر پنجاب میں پورا تھا، پورا ہے، اور تمام لوگ جو PMLN کے تھے وہ میاں نواز شریف کی قیادت میں پوری طرح سے متحد رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اب پنجاب میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک مؤثر کردار ادا کرتے ہوئے کامیابی اور اکثریت حاصل کرے گی. اس سلسلے میں آج جو ہے وہ بنیادی معاملات کے اوپر محترم قائد سے جو ہے وہ گائیڈنس لی ہے. مزید 1-2 میٹنگز ہوں گی، اور پھر قائد محترم کی گائیڈنس کے تحت جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی اپنی الیکشن کمپین جو ہے وہ شروع کریں گے. اور اس الیکشن کمپین میں جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب خود بھی شامل ہوں گے. مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ تعالی وہ پاکستان جا رہی ہیں. کس تاریخ کو واپس جا رہی ہیں مریم نواز؟ میرا خیال ہے کہ نیکسٹ ویک کوئی 26-27 تک ان کا پروگرام بن رہا ہے. میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے یہ تو طے ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے واپس جانا ہے، اور میاں نواز شریف صاحب الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کریں گے. باقی ان کے جانے سے متعلق جو مختلف جو ہے وہ لیگل فارمیلٹیز ہیں اس کے اوپر بات ہوئی ہے. اس میں جو ہے وہ فردر بھی جو ہے وہ ڈسکشن ہوگی، اور اس کے مطابق جو ہے وہ انشاءاللہ فیصلہ ہوگا. نواز صاحبہ صوبائی اسمبلی کے جو انتخابات ہو رہے ہیں اس میں حصہ لیں گی؟ جی نہ صرف حصہ لیں گی بلکہ انشاءاللہ تعالی وہ پارٹی کو لیڈ کریں گی.
دیکھیں یہ فیصلہ تو خیر آگے جا کے ہوگا، لیکن اس الیکشن کمپین کو جو ہے وہ لیڈ کریں گی. نہیں ابھی تو کوئی شیڈول جاری نہیں ہوا، 3 مہینے میں الیکشن ہونے نا سر. ہو سکتا 3 ماہ میں نہ ہو. ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن نہیں، دیکھیں آئین میں یہ درج ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، لیکن آئین میں کچھ چیزیں اور بھی درج ہیں، اس لیے اگر الیکشن ہوئے تو انشاءاللہ تعالیٰ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہو سکتی ہیں؟ کیوں نہیں بن سکتی؟ وہ کوئی ڈسکوالیفائی نواز شریف اگلے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہوں گے آپ کی پارٹی کی طرف سے؟ 100%. رانا صاحب پنجاب میں ناکامی کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں پنجاب میں ناکامی آپ نہیں کہہ سکتے. معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ جی میں اسمبلی 26 نومبر کو اس نے اعلان کیا کہ میں توڑ دوں گا، اس کے بعد پھر اس نے کہا جی میں 17 دسمبر کو توڑوں گا، اس کے بعد اس نے کہا جی اب میں 23 کو توڑوں گا. تو یہ گورنر کا جو ہے یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ اور ذمہ داری تھی کہ وہ اسے ووٹ آف کانفیڈنس کا کہتے. ووٹ آف کانفیڈنس میں ان کے پاس 191 لوگ تھے، ان میں سے 5 لوگ جو ہے وہ نہیں آئے. جو کچھ 6-7 لوگ تھے ان کو قرآن پاک میں حلف دے کے انہوں نے جو ہے وہ ان کی ناراضگی دور کی ہے. تو یہ ان کی کامیابی یا ان کی ناکامی ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ان کی پارلیمانی پارٹی تھی، ان کے اپنے لوگ ناراض تھے، ان میں سے کچھ 6-7 ان کے ساتھ جو ہے وہ راضی ہو گئے، باقی نہیں ہوئے. لیکن آپ نے بھی کہا کہ ہم نہیں ہونے دیں گے. سالٹ صاحب بڑے کانفیڈنٹ تھے، انہوں نے ایون یہ کہا کہ میرا نام بھی بدل دیجیے گا. کیا اتنے اوور کانفیڈنس ہونے کی وجہ کیا تھی؟ اور دوسری جو آپ کی مین لیڈرشپ نہیں تھی پاکستان، حمزہ شہباز صاحب بھی موجود امریکہ میں، ظاہری بات ہے لوگ فیس بھی دیکھتے ہیں. مریم نواز صاحبہ بھی نہیں تھی، نواز شریف صاحب بھی نہیں تھے، تو کیا اس کا اثر پڑتا ہے جب انڈیویجولی کینڈیڈیٹ صاحب؟ نہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جہاں تک فیس دیکھنے والی بات ہے تو ہمارا فیس یا ہماری قیادت کا فیس تو ہمارے لوگوں نے دیکھنا ہے نا. ہمارا وہاں پہ 179 کا فگر ہے، اور 179 کا نمبر جو ہے وہ سوموار کو بھی پورا تھا، منگل کو بھی پورا تھا، اور بدھ کو ہمارے وہ لوگ جو ہاسپٹل ایڈمٹ تھے وہ بھی وہاں پہ حاضر تھے. بلال بڑائچ صاحب جو پہلے انہوں نے آپ کو ووٹ دیا تھا، وہ دوسری طرف چلے گئے. بلال بڑائچ صاحب جو ہے وہ کیونکہ انڈیپینڈنٹ تھے، ان کا اپنے بھائی خالد بڑائچ جو MNA ہیں ہمارے، ان کے ساتھ جھگڑا ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کیونکہ وہ دونوں اب اکٹھے نہیں چل سکتے. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ان کے لوگ جو ان سے ناراض تھے، ان کے لوگ ان سے ناراض تھے، اس وجہ سے ناراض تھے کہ آپ اسمبلی نہ توڑیں. وہ 12-13 لوگ تھے، ان میں سے 5 لوگ جو ہے وہ ناراض رہے ہیں، اور ان میں سے باقی لوگ جو ہے وہ انہوں نے ان کو قرآن پاک پہ حلف دے کے راضی کیا. لیکن اس سے کیا یہ ظاہر نہیں ہوا کہ وہ جو بیہودہ الزام تراشی کرتے تھے کہ جی ان کو خریدا گیا ہے، ہمارے اوپر الزام لگاتے تھے، یا وہ کہتے تھے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. کیا نواز شریف کی پاکستان میں بات ضروری ہے آپ کے الیکشن جیتنے کے لیے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے بغیر آپ کی پارٹی پنجاب اسمبلی کا الیکشن ہو یا وفاقی نہیں جیت پائے گی؟ بڑا مشکل ہو جائے گا. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب جو کہ پارٹی کے قائد ہیں، ووٹ ان کا ہے، سپورٹ ان کی ہے، ان کی واپسی بالکل ضروری ہے. ان سے یہی جو ہے وہ پہلے بھی پارٹی کی طرف سے بھی عرض کیا گیا ہے، آج بھی یہی بات ہوئی ہے، اور میاں نواز شریف صاحب وہ تیار ہیں. وہ ان کا بھی دل یہی ہے کہ جتنی جلد ہو سکے وہ اپنے لوگوں میں اپنے ملک میں. غیر جمہوری قوتوں کا تحریک پاکستان کی ہسٹری میں آج تک کبھی بھی الیکشن ہوئے ہیں تو ان کا کردار ہمیشہ واضح ہے. کیا آپ کا کیا خیال ہے پنجاب اور KP میں یا جو آگے الیکشن ہوں گے کیا اس میں وہ نیوٹرل رہیں گے؟ دیکھیں یہ کمٹمنٹ جو ہے وہ ادارے کی طرف سے پبلک ایٹ لارج لیول کے اوپر جو ہے وہ پبلکلی ہوئی ہے. پبلکلی جو ہے وہ DGISPR نے اور DGI نے بیٹھ کے یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ ان کا کردار جو ہے وہ اے پولیٹیکل ہوگا. تو یہ اس کے اوپر یقین کیا جانا چاہیے، اور ان کو جو ہے وہ آئین کے مطابق اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. مریم نواز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 10 افراد کی گرفتاری کی خبریں آ رہی ہیں جن میں عمران خان اور شیخ رشید بھی شامل ہیں. کیا واقعی حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ PTI کی جو قیادت ہے اس کو گرفتار کیا جائے گا؟ نہیں، یہ حکومت کا فیصلہ نہیں ہوگا. یہ فیصلہ جو ادارے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، جو ان کے کالے کرتوت سامنے آ رہے ہیں. اب عمران خان کا جو توشہ خانہ میں انتہائی جو ہے وہ گھٹیا کردار سامنے آیا ہے، جو اس نے وہ ایک پراپرٹی ٹائکون سے قومی خزانے کو 50 ارب کا ٹیکہ لگوا کے 5 ارب روپیہ کمایا ہے. تو یہ کیسز جب انویسٹیگیٹ ہو رہے ہیں، رائپ اپ ہو رہے ہیں،
تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اگر یہ لوگوں کی گرفتاری بنتی ہے تو ہزاروں کو گرفتار کرنا چاہیے. رانا صاحب اگر غیر جمہوری قوتیں ایک سیکنڈ یار, شاہد خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے خبریں ہیں کیونکہ اختلافات ہیں ان کے, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا کوئی اختلافات نہیں ہے, بالکل وہ شاہد خاقان عباسی صاحب پوری طرح سے کمیٹڈ ہیں اور پارٹی کے رانا صاحب اگر غیر جمہوری قوتیں پولیٹیکل ہو گئی ہیں تو شاہد اسلم کو ایف آئی اے نے کیوں گرفتار کیا؟ اور آپ کی جب حکومت اپوزیشن میں تھی تو آپ یہی کہتے تھے کہ جی پی ٹی آئی کے اندر صحافیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے, صرف باجوہ صاحب کے ایسٹ لیک کرنے پر شاہد اسلم کو گرفتار کیا گیا, تو آپ کہہ رہے ہیں غیر جمہوری قوتیں سن لیں شاہد اسلم صاحب جو ایک یعنی پروہیبٹڈ ڈیٹا جو ہے وہ لیک ہوا, وہ ایف بی آر کے جو لوگ پکڑے گئے ان لوگوں نے بیان دیا ڈیورنگ انویسٹیگیشن کہ انہوں نے یہ ڈیٹا جو ہے وہ شاہد اسلم صاحب کو بیچا ہے. ان کے اس انکشاف کی بنیاد کے اوپر شاہد اسلم صاحب کو شامل تفتیش کیا گیا, لیکن اس تفتیش میں ان کے قانونی حقوق کا خیال رکھا گیا, انہیں عزت اور احترام سے رکھا گیا, انہیں عدالت میں پیش کیا گیا. عدالت اس بات کے صحیح یا غلط ہونے یا غلط یا صحیح ہونے کا جو فیصلہ کرے. ان کی گرفتاری آپ کے علم میں تھی؟ دیکھیں میرے علم میں تھی, لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں نے اس بات کو انشور کیا کہ ڈیورنگ کسٹڈی ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے حیثیت اور مرتبے کے مطابق جو ہے قانون کے مطابق سلوک ہو اور وہ کیس جو ہے وہ میرٹ کے اوپر. رانا صاحب اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب ہائی کورٹ سے ریلیف مل رہا ہے تحریک انصاف کو, اور جو پہلے کردار ثاقب نثار صاحب ادا کرتے رہے ہیں, کچھ ججز کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو مسلسل ریلیف دیا جا رہا ہے, اور ایک جو صوبائی وزیر تھے پنجاب کے ان کے رشتہ دار بھی موجود ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں سہولت کار ابھی بھی ہیں عمران خان کے جو, اور ایک ادارہ ابھی بھی نیوٹرل نہیں ہوا؟ آپ کی بات جو ہے وہ درست ہے, لیکن میں معزز ججز صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ اسپیسیفک بات تو نہیں کروں گا, لیکن انہیں چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ معزز عدلیہ کو بھی, کہ اس قسم کی ہونے والے جو تحفظات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ توجہ دیں اور ان کو دور کیا جائے. حکومت کیا یہ لیکن اس بارے میں کوئی پارٹی نے فیصلہ نہیں کیا, جب پارلیمانی پارٹی وجود میں آئے گی وہ اس بارے میں فیصلہ کرے گی. صاحب کیا حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ اکانومی کی جو صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے الیکشن کو آگے, جس طرح آپ نے کہا جی آئین میں یہ ہے کہ 90 روز, نہیں حکومت یا پی ایم ایل این کوئی ایسی سوچ نہیں رکھتی, اور ہم بالکل الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں, لیکن باقی جو آئینی اور قانونی معاملات ہیں وہ جس طرح سے ہیں اس طرح سے حل ہوں گے, اور وہ حل کرنا الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ. کیا پی ایم ایل این نے میاں نواز شریف یہ کہا کہ ہمیں سننے میں آیا کہ کچھ رہنماؤں کے خیال میں جو پارٹی کا آئندہ الیکشن میں کامیابی کا سہرا اسے میاں نواز شریف کا وہاں ہونا لازم و ملزوم ہے, کیا ان سے کہا گیا کہ یہ بات درست ہے کہ ہماری کلیکٹیو رائے یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا وہاں پہ الیکشن کے موقع پہ پارٹی کو لیڈ کرنا جو ہے وہ کامیابی کے لیے ضروری ہے. ابھی تک ان کے کیسز کے بارے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. ان کے جو مریم نواز صاحبہ کی جو ایکویٹل ہوئی ہے 6 میں سے 5 پوائنٹ میاں نواز شریف سے ریلیٹڈ ہے اور ان کو وہ ایکویٹ کرتے ہیں, لیکن ابھی تک یہ چیزیں آج بھی ڈسکس ہوئی ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی بہتر فیصلہ اور بہتر طریقہ کار جو ہے. رانا صاحب آپ کی پارٹی میں کچھ لوگوں کو اعتراضات اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ شاید انٹرا الیکشن بھی آپ کی پارٹی کے اندر ہو رہے ہیں, اس میں کوئی حقیقت ہے؟ جی, مرکزی کونسل کا اجلاس آپ کے علم میں ہے کہ وہ ڈیو ہے, اور مرکزی کونسل کا جب اجلاس ہوگا تو اس میں پارٹی الیکشن جو ہے وہ ہوں گے. میاں نواز شریف اگلے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہوں گے آپ کی پارٹی کے طرف؟ 100%. آج کا جو مشاورتی عمل تھا اس میں پرائم منسٹر صاحب بھی کسی طرح شریک ہوئے, کوئی ٹیلی فونک رابطہ یا انہیں آگاہ کیا گیا تھا جو آج باتیں طے ہوئی ہیں یا کیا جائے گا؟ میرا نہیں خیال کہ اس بات کا وہ آپ سے کنسرن ہے. عمران خان کی جو نااہلی کا کیس, جو یہ کیس عمران خان کا آیا ہوا ہے, آپ کا کیا خیال اس کا فیصلہ الیکشن سے پہلے آ جائے گا, اور کیا وہ نااہل ہوں گے؟ آنا چاہیے, اور اس قسم کے یعنی اس فتنے کو ووٹ کی طاقت سے پاکستان کی سیاست سے مائنس کرنا چاہیے. ایک اور اہم چیز جی وہ کیس جو ہے وہ 2+2=4 ہے, اس میں رانا صاحب ان کی ایک ناجائز بیٹی کی بات کی جاتی ہے عمران خان صاحب کی, جو عدالت میں بھی معاملہ ہے, ٹیریان وائٹ, جن کی گائیڈ جو ہے جو پیٹرن تھی وہ جمائمہ صاحبہ تھی, ان کے ڈاکومنٹ بھی آئے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آرٹیکل 62 کے تحت اس میں وہ نااہل ہو سکتے ہیں؟ جی 100% ہو سکتے ہیں.
तो आपको इसके बारे में मूव करेंगे क्योंकि जी आप इस दोबारा बारे election- में केस ऑलरेडी अदालत में है। राणा साहब अभी आप जब सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ेंगे अपने आप सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ेंगे? ये जब वक्त आएगा तो पार्टी जो फैसला करेगी उसके राणा मुताबिक। साहब अभी जब दोबारा इलेक्शन होंगे 33 सीटों पे 35 पे वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आप उनके कागजात नामजदगी इस बुनियाद पर चैलेंज करेंगे उनके उस टेरियन वाइट के जी हवाले से? बिल्कुल बिल्कुल चैलेंज करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। थैंक यू राम साहब, थैंक यू। अदर भाई वापस चलेंगे। अदर भाई